ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین 10 مئی کی صبح کو پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل فتح 1 اور فتح 2 کے ساتھ انڈیا پر حملہ کیا۔ اب یہ میزائل جو فتح 1 اور فتح 2 ہے یہ دنیا کے کسی بھی ڈیفنس سسٹم میں یہ نہیں پکڑے جا سکتے، یہ دنیا کے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے ریڈار میں یہ نہیں شو ہو سکتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی اس کو میزائل سے ہٹ کرنا چاہے، فضا میں ہی اس کو تباہ کرنا چاہے، تو کوئی بھی دنیا کا ڈیفنس سسٹم اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح کو انڈیا پر حملہ کرنے سے 5 دن پہلے ہی اس کا تجربہ کر کے انڈیا کو پیغام دے دیا تھا کہ اگر تو نے کوئی شرارت کی یا حملہ کیا تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا جائے گا کہ فتح 1 اور فتح 2 کے ساتھ انڈیا کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور یہ خاموش پیغام تھا انڈیا کو، مگر انڈیا اس پیغام کو نہ سمجھ سکا، اور پھر آخر وہ دن بھی آیا کہ 10 مئی کی صبح فتح 1 اور فتح 2 کے ساتھ انڈیا کے اوپر بارش کر دی گئی، بارود برسا دیا گیا۔ ناظرین یہ فتح میزائل سسٹم یہ 24 اگست 2021 کو یہ لانچ کیا گیا۔ اس کا سب سے پہلے جو تجربہ کیا گیا، اس کو لانچ کیا گیا، وہ 24 اگست 2021 کا دن تھا۔ فتح 1 جو میزائل ہے یہ 120 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، 120 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو فتح 2 ہے، فتح 2 یہ 400 کلومیٹر تک یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب انڈیا پر یہ دونوں ہی میزائل استعمال کیے گئے، فتح 1 بھی اور فتح 2 بھی، دونوں میزائلوں کے ساتھ انڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب یہ دونوں میزائل 300 سے 500 کلومیٹر تک یہ بارود وارہیڈ لے کر جا سکتے ہیں، یہ ان کی صلاحیت ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ انڈیا پر ایک میزائل میں کتنا بارود تھا، تو وہ 300 سے لے کر 500 کلو گرام تک یہ اس میں بارود ہو سکتا ہے، یہ اتنا بارود لے کر جا سکتے ہیں۔ اب ایگزیکٹ کتنا بارود ہوگا وہ جو لانچ کرنے والے یا آرمی ہی یہ ایگزیکٹ وہ فگر دے سکتی ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اس کا مینورایبل ان ٹرمینل سٹیج، مطلب کہ یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے یہ اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتا ہے۔ جب اس کو فائر کیا جاتا ہے تو اگر دشمن اس کو تباہ کرنے کے لیے جوابی فائر کرتا ہے یا میزائل اس کی جانب اگر وہ فائر کیا جاتا ہے تو وہ یہ اپنی لوکیشن تبدیل کر سکتا ہے، اپنی یہ سمت تبدیل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بالکل سٹریٹ جا رہا ہے اور یہ جب چاہے اپنی لوکیشن، اپنی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ اس کو چینج کر سکتا ہے، لیفٹ رائٹ یا اوپر نیچے اس کو موو کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دفاعی جو سسٹم ہے، جو دفاعی ڈیفنس سسٹم ہے، کوئی بھی اس کو نہیں گرا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا کے پاس S-400 جیسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا جو رشیا سے اس نے اربوں ڈالر لے کر خریدا تھا، اور وہ اس میزائل کے آگے وہ ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ایک تو سپر سونک بیلسٹک میزائل تھا اور دوسرا یہ اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ انڈیا نے ضرور کوئی نہ کوئی اس کے اوپر میزائل فائر کیا ہوگا، ڈیفنس سسٹم کی اس کو گرائے جانے کا کوشش کی ہوگی، مگر وہ ساری کوششیں ناکام ہوئی اور یہ سارے میزائل جا کر اپنے ٹارگٹ پر، اپنے نشانوں پر جا کر گرے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ فتح میزائل 1 اور 2 5 مئی کو ان کا تجربہ کیا گیا، ان کو آزمائشی طور پر ان کو چلایا گیا، اور یہ آزمائشی طور پر اس لیے کہ انڈیا کو پیغام تھا 400 کلومیٹر، یہاں سے لاہور سے دہلی 400 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، تو یہ دہلی تک فتح میزائل جو ہیں فتح 1 اور 2 یہ دہلی تک جا سکتے ہیں، تو یہ انڈیا کو پیغام تھا، اور پھر یہی میزائل انڈیا پر داغے گئے۔ اور یہ فتح میزائل ہے کہ جس کی آج دھاک، جس کی آج ہیبت وہ انڈیا پر بیٹھ چکی ہے۔ اس کو خواب میں بھی اگر کوئی میزائل نظر آ رہا ہوگا تو وہ فتح میزائل ہی ہے، کیونکہ یہ اس قدر ہیوی میزائل ہے کہ انڈیا میڈیا کے مطابق کہ جو میزائل پاکستان کو سب سے آخر میں یوز کرنا چاہیے تھا، کہ مطلب کہ وہ کوئی چھوٹا میزائل استعمال کرتا یا کوئی اور گولہ استعمال کرتا، وہ پھینک دیتا انڈیا پر۔ انڈیا میڈیا اس چیز پر حیران تھا کہ پاکستان نے سٹارٹ ہی اپنے بیلسٹک میزائل فتح سے کیا کہ جو نہ ریڈار میں آتا ہے، نہ کوئی ڈیفنس سسٹم اس کو تباہ کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز پر حیران تھا کہ آغاز یہاں سے ہے تو اختتام کہاں سے ہوگا۔ تو یہی وجہ تھی کہ انڈیا پھر روتا ہوا اور پھر وہ پیٹتا ہوا، بھاگتا ہوا اپنے امریکہ کے پاس پہنچا، اور وہاں پر جا کر اس نے رحم کی بھیک مانگی، اور پھر یوں سیز فائر کا اعلان کیا گیا۔
ناظرین یہ ہے پاکستان کے وہ میزائل، یہ ایک میزائل ہے جو دنیا نے دیکھا، جس نے کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، ہدف پر جا کر گرا